ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على نبي الرحمة أحمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرى۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام یہ اصل میں قیام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پہلی بات سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو ہمارے برادر یہاں تشریف فرما ہیں کہ حسین کسی مسلک کی ملکیت نہیں ہے، حسین انسانیت کے رہبر اور قائد ہیں۔ اور آج نہیں، ہمارے ہندوستان میں ہندو لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کو اسی اعتبار سے جانتے اور مانتے ہیں کہ حسین ضمیروں کے امام ہیں۔ جہاں مردہ ضمیر ہوتی ہے وہ حسین سے دور ہوتے ہیں، جہاں زندہ ضمیر ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، وہ حسین سے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات تشریف لائے ہیں مجلس میں، اور یہ مجلس سنت رسول خدا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ، جناب ام سلمہ اور دیگر تمام مواقع پر خود رسول خدا نے مجلسیں کی ہیں، گریہ کیا ہے، اور لوگوں کو دعوت بھی دی ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں پر رو رہے ہو، میرے چچا کا غم اتنا بڑا ہے، تم آ کے مجھے پرسہ کیوں نہیں دے رہے۔ اور ہماری فطرت یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے، ہماری عبادت یہ ہے کہ ہماری جو کچھ بھی ہے، جو بھی سلسلہ ہے، وہ سب رسول اسلام سے وابستہ ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، کہتے ہیں، وہ رسول کے کرنے پہ اور کہنے پہ کرتے ہیں۔ توجہ کریے کہ پہلی منزل ہے، ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہمارے اہل سنت بھائی حضرات موجود ہیں، بالکل کوئی چیز نہیں ہے۔ ذکر امام مظلوم کربلا اصل میں حکم رسول اسلام ہے، اور ہمارے رسول اسلام کے پہلی تمہیدی گفتگو ہے کہ رسول اسلام ہم صرف رسول کو مانتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی تعداد میں دیکھ لیا جائے تو مسلمان صرف رسول کو مانتے ہیں۔ وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو رسول پاک نے بتایا ہے کہ اللہ ہے تو ہم نے مانا ہے۔ ہم کیا جانے کہ جنت ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے، یہ رسول بتلاتے جاتے ہیں، ہم مانتے جاتے ہیں۔ ورنہ کسی نے جنت دیکھی، حور و غلمان دیکھا، کسی نے یہ تمام غیب میں دولتیں ہیں کسی نے دیکھی، لیکن چونکہ رسول اسلام پر اتنا عظیم عقیدہ ہے، رسول کو ہم نے سچا مانا ہے، رسول نے کہا کہ ہماری عبادت نہ کرو، جس کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں اس کی عبادت کرو، وہ خدا ہے، اس کے صلے میں تمہیں جنت ملے گی، جنت اس طریقے کی ہوگی، جہنم برے لوگوں کے ہے، وہ اس کی نشانیاں یہ ہے، حور و غلمان یہ ہے،
یعنی وہ ساری چیزیں ہم نے جو بھی مانی ہے وہ رسول اسلام کے صدقے میں مانی ہے۔ اور کرم ہے میرے رسول کا کہ عبادت کو گنجلک نہیں بنا کے بھیجا ہے، ابتدائے عبادت بھی بتائیے، انتہائی عبادت بھی بتائیے۔ رسول نے ہر عبادت کو کر کے دکھلایا ہے، شروع سے اور آخر تک۔ توجہ کریے گا، رسول اسلام نے یہ بتلایا کہ نماز پڑھنا ہے تو پہلے انہوں نے وضو کر کے دکھلایا کہ وضو ایسے کرنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھ کے دکھلایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان نے، رسول خدا نے کہا کہ بھئی تم نماز پڑھ لینا، تم روزہ کر لینا، نہیں، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ رسول کی شخصیت ایک ہے، رسول نے نماز تو ایک ہی طریقے سے پڑھی، اب یہ مسلک بدلتے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نمازوں کو بدلتے گئے، ورنہ رسول اسلام نے نماز تو ایک ہی طریقے سے، اور انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا، مسند ابن حنبل میں آپ دیکھیں صاف کہہ دیا کہ نماز میں ایسے آؤ جیسے مرنے کے بعد خدا سے ملنے جاتے ہو۔ یہ انسان جب مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاتھ کھلے رہتے کفن میں، تو اس طریقے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جاؤ کہ جیسے تم نماز پڑھنے والے اصل میں خدا کے قریب رہتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بات اتنی سی کہنی ہے، شروع سے کرنی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ ہم نے دین مانا، ہم نے قرآن مانا، ہم نے مذہب مانا، ہم نے جو کچھ بھی مانا اور اقرار کیا ہے وہ رسول اسلام کے صدقے میں مانا ہے۔ اور ہم صرف اور صرف، ہم اپنا عقیدہ بتا دیں کہ ہم اور صرف یہ قوم رسول کو مانتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتی۔ لیکن ہمارے ماننے میں اور دنیا کے ماننے میں ایک فرق ہے، جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قوم رسول اسلام کو نہیں مانتی، ہم سے زیادہ کوئی مانتا ہی بھی نہیں رسول اسلام کو، اس لیے کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں اس کی ذات بھی مانتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں، اور دنیا میں سب رسول اسلام کو جو مانتے ہیں ان کی ذات مانتے ہیں۔ بال ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، چہرہ ایسا تھا، کملی ایسے تھی، نہیں، ان کی گفتگو بھی ماننا یہ اطاعت رسول ہے۔ اب رسول کو ہم مانتے ہیں تو رسول جسے منواتے جاتے ہیں ہم اسے مانتے جاتے ہیں، کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کرنے کے لیے ہم انہیں مان لیتے ہیں، کسی کو کاندھے پہ بلند کر دیتے ہیں ہم انہیں مان لیتے ہیں، کسی کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں ہم انہیں مان لیتے ہیں۔ رسول جسے منواتے جاتے ہیں ہم مانتے جاتے ہیں، رسول جسے چھڑواتے جاتے ہیں ہم چھوڑتے جاتے ہیں۔ اور یہ خود نعرہ جو ہے وہ خود رسول خدا نے لگایا ہے، نعد علی مظہر الحجاب۔ تقریباً تمام کی تمام کتابیں اہل سنت میں، اہل شیعہ میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول خدا نے امیر المومنین کو بلایا، اور یقیناً ساری کائنات بلاتی ہے۔ تو بات میں یہ کہنی تھی پہلے شروع سے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اطاعت رسول کی بنیاد پر، قول رسول کی بنیاد پر، احکام رسول کی بنیاد پر، رسول سے ہٹ کے ہمارا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے۔ رسول خدا نے ہمیں تمام عبادتیں ابتدا سے لے کے انتہا تک بتائی۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، تھوڑا سا ایک مثال دے دیں پھر میں آگے بڑھ جاؤں اپنے موضوع پر۔ تمام عبادتیں رسول خدا نے روزہ جہاں سے رکھنا شروع کیا لوگوں کے سامنے، جب ختم کیا تو بتایا، یعنی تمام عبادتیں رسول نے شروع کی بھی بتائی اور آخر میں۔ اب رسول پاک کا زندگی کا صرف ایک حج ہے، 10-12 حج نہیں کیا رسول نے خدا نے، ایک حج کیا، تو وہ بھی تو بتائیں گے کہ بھئی حج کیسے ہوتا ہے اور حج کہاں سے شروع ہوتا ہے، حج کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو رسول خدا مسجد شجرہ میں آئے، لوگوں کے سامنے احرام باندھا، غسل احرام کیا، نیت کی، تلبیہ پڑھے، آئے، اس کے بعد طواف کیا، سعی کیا، سارے لوگ مسلمان پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ بھائی ہو گیا، واپس کر دیئے۔ 4 علاقے ہیں خانہ کعبہ کے، چاروں کونے ہیں، رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، ارے جو حسرت ہے سب جیسا آئے چھوڑ دیتے کہ اب حج ہو گیا چلے جاؤ، نہیں تم نہ جاؤ، اب ہمارے ساتھ واپس جاؤ۔ اس لیے کہ اگر حج کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پیغمبر چھوڑ دیتے، لیکن لے کے گئے ہیں غدیر کے میدان میں،
جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد سب نے مبارکباد دیا تو کہا اب جاؤ. یعنی اس کا مطلب ایک زندگی کا حج شروع کہاں رسول نے کیا ہے، ختم کہاں کیا ہے. نہیں سمجھے میرے دل. تو یہ دنیا کو بتلانے کے لیے کہ اطاعت رسول ایسے کرو کہ وہ ابتدائی عبادت بھی بتائیں، انتہائی عبادت بتاتے ہیں. تو ہماری تمام عبادتیں وابستہ ہیں رسول خدا سے. رسول کا دامن چھوٹ جائے، رسول کا در چھوٹ جائے، رسول کا قول چھوٹ جائے تو کوئی عبادت نہیں ہے. اب رہا مسئلہ یہ، شاید کچھ مجلس جو ہے تھوڑا سا ڈسکشن کے حساب سے، مباحثے کے حساب سے ہو جائے اور پھر آگے بڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہے اور پھر اختلاف کیوں؟ رسول ایک پھر اختلاف کیوں؟ یہ 73 فرقے کیوں ہو گئے؟ قرآن مجید سب کا ایک ہے، جبکہ روایتیں بہت کچھ ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں. ام المومنین سے بھی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی ہے کہ سورہ یاسین کو ہم ایک پارہ پڑھا کرتے تھے، سورہ رحمان جو ہے وہ 2 پاروں کا تھا. یہ کیا ہے؟ لیکن ہمارا عقیدہ شیعان علی بن ابی طالب کا کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح باقی ہے. قرآن میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلناہ الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے توریت انجیل زبور بھی آئی تھی، وہ باقی نہیں رہی. لیکن ایک قرآن ہے. میرے سامنے جوان بچے بیٹھے ہیں لہٰذا ان کے سامنے اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، بزرگ حضرات جانتے ہیں. قرآن ایک ہے، پھر اتنے مسلک 73 فرقے کیوں پیدا ہو گئے؟ قرآن کا ایک حکم ہونا چاہیے تھا، ایک لا ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے فالو کرنا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان کی مسجد میں آپ دیکھ لیے سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے، ہمارا وضو صحیح ہے، ہمارے روزے صحیح ہیں. کیوں؟ کہ بھائی ہمارا تمام عمل قرآن کے مطابق ہے، ہمارا وضو قرآن کے ساتھ ہے، ہماری نمازیں قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارا روزہ قرآن کے ساتھ ہے، ہمارا زکوٰۃ قرآن کے ساتھ ہے. اب انہی لوگ جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو، ہماری نماز، ہمارے سارے معاملات قرآن کے ساتھ ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھیے، یہ پوچھے پھر قرآن کس کے ساتھ ہے؟ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات قرآن کے ساتھ ہیں. کبھی قرآن کو دیکھ لیے کہ قرآن کس کے ساتھ ہے. تو خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ القرآن مع العلی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے. جب دربار شام میں عبداللہ ابن عباس سے امیر شام نے کہا کہ آج کل علی کے فضائل بہت بیان کر رہے تو کچھ نہیں جواب دیا. پھر دوبارہ کہا کہ آج کل علی کے فضائل بہت بیان کر رہے. جب تیسری مرتبہ اکڑ کے کہا تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس مڑ کے کہتے ہیں کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو میرے عزیزو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، رسول سے وابستہ ہو جاؤ، پورا مذہب صحیح ہو جائے گا. قرآن نہ بالرائے ہو، اپنی مرضی سے اسے لیا جائے، نہ رسول کو اپنے اعتبار سے جانا جائے. جہاں قوم گمراہ ہوتی ہے ان رسولوں کو اپنا جیسا کہنے پہ. جناب عیسیٰ کے ایک فالوور نے تھوڑی دیر سوچا تھا، سمندر نے اسے لہرا دیا. آج مسلمانوں میں کتنی مصائب، کتنی تکلیفیں، کتنی زحمت، ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی وہی کہ انسان رسول کے رسپیکٹ نہیں کرتا، ادب و احترام نہیں کرتا. تو میرے عزیزو، اب بیدار ہو کے اب یہاں سے گفتگو سنیں. میں اسی لیے تمہید گفتگو کو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بھی سلسلہ ہے وہ رسول اسلام سے وابستہ ہے. ہم صرف رسول کو مانتے ہیں. اب یہاں تک آپ گئے، ہم صرف رسول کو مانتے ہیں، رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. لیکن ہمارے ماننے میں اور دنیا کے ماننے میں ایک فرق ہے. ہم جسے مانتے ہیں اس کی ذات بھی مانتے ہیں، اس کی بات بھی مانتے ہیں. یہیں تک آ گئے ہیں تو ایک لفظ اور سن لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایمان ہے نہیں دیکھا، جنت ہے، حور و غلمان ہے، سب کچھ. اختلاف کہاں سے شروع ہوا میں بتاؤں کہ جو کچھ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے رسول کو سچا مانا ہے، لہذا رسول نے کہا ہے ہم نے مان لیا.
یا یہ کہا جائے جملے بدل کر کہ جسے رسول چھپا چھپا کے منوا رہے تھے سب مان گئے، جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بلند کر کے بتوا رہے تھے لوگ نہیں مانے، یہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، یہاں ماشاءاللہ سب رسول اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے، دین ہے وہی مذہب ہے۔ جو عام طریقے سے یہ کنفیوژن ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں کہ آخر قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟ یہ اختلافات ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے صحیح رسول اسلام کو مانا ہوتا، ان کی بات مانی ہوتی، تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن اختلاف کو دور کرنے کے لیے آیا تھا، اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ رسول جانوروں کو انسان بنانے آئے تھے، انسانوں کو جانور نہیں۔ رسول اسلام کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے، اب مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ تو یہیں سے اختلاف شروع ہوا، یہیں سے جو ہے وہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ اب ہمارا معاملات اختلاف کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ، ایک ہی وسیلہ ہے، ذات رسول خدا، محبت رسول خدا، اطاعت رسول خدا۔ اور اگر اس منزل پر ہم پہنچ گئے، ہمارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ مجلسوں کا انعقاد بھی رسول خدا کے زمانے میں، یہ درس و نصاحت معصومین یہ بھی زمانے پیغمبر میں ہے، اور ہر جگہ پہ پیغمبر اسلام نے معصومین کا تذکرہ، دین کا تذکرہ، شریعت کا تذکرہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اب وہاں سے ایک بات جو میں سلسلے وار گفتگو کر رہا ہوں کہ ابھی تک یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے نام الگ ہیں اور صفت الگ ہیں۔ جو لوگ ابھی نئے ہیں وہ سن لیں، ہمارے نام ولادت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، ولادت کے بعد بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن صفت ہماری بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں، تو ڈاکٹر، انجینئر بعد میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ جس کا نام اور صفت دونوں ایک ہیں، اس کے نام اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی بات چل رہی تھی۔ اس کے ایک نام ہے الوارث، واو الف رے سے وارث۔ وارث کے معنی ہوتے ہیں تمام موجودات کا اصل مالک وہ ہے۔ جو کچھ بھی موجودات ہیں، یا ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں، محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ہے موجودات، تو اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ خدا۔ اسی کو کہتے ہیں الوارث۔ تمام چیزیں جس کی طرف پلٹیں اسے کہتے ہیں وارث۔ ساری چیزیں فنا ہو جائیں وہ باقی رہے اسے کہتے ہیں وارث۔ کئی معنی ہیں وارث کے۔ اب یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ 707 مرتبہ الوارث کی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کی عمر بڑھی جاتی ہے، ان کے مال میں ترقی ہوتی ہے، اور انہیں تمام فتنے آفات سے بتایا جاتا ہے، اور ان کے لیے تمام حزن و غم ختم ہوتا ہے، اور ان کا کوئی نگہبان اور کوئی نگراں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ 7 مرتبہ الوارث کہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ولادت ہوتی ہے اور بچہ زندہ نہیں رہتا ہے، تو روزانہ 313 مرتبہ الوارث کی تسبیح پڑھیں، اپنی بھی عمر میں اضافہ ہوگا، اور بچوں کی حیات بھی محفوظ ہوگی، اور انہیں صحت و سلامتی ہوگی، اور انہیں صحیح طریقے سے راہ دین سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ بچپنے سے وارث وہ ہوگا، نگہبان وہ ہوگا جس کا وہ نگہبان ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوارث۔ قرآن مجید میں بھی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے موقع پر قرآن مجید میں خود اپنے آپ کو وارث قرار دیا۔ ہم سنتے تھے اردو زبان میں کہ وارث تو اسے کہتے ہیں جو اصل چیز ہو اور وہ اصل شخصیت مر جائے اور اس کا جو ترکہ دوسرے کو ملے، وہ ہم کہتے ہیں وارث، کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اصل وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث مالک کو کہتے ہیں، مالک حقیقی کو کہتے ہیں۔ اور یہ فلسفہ بھی یاد رکھیے گا
کہ ہمیشہ وارث جو ہے ورثے سے افضل ہوتا ہے. جو پہنچ سکتے ہیں بھائی، وارث کسے ہم بنائیں؟ دین کا وارث کسے بنائیں؟ اسلام کا وارث ہم کسے بنائیں؟ یہ سمجھو کہ ہمیشہ ورثے سے جو افضل ہو وہ وارث ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ یا فلاں آدمی علی بھائی کا گھر ہے، تو علی بھائی سے بہتر یہ گھر ہے یا علی بھائی اس سے بہتر ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اصل وارث وہ ہوتا ہے جو ورثے سے افضل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ورثہ محفوظ رہتا ہی ہے وارث کی وجہ سے. اور جو چیزیں بیکار ہو جائیں، بے بنیاد ہو جائیں، خراب ہو جائیں، کہتے ہیں اس کا کوئی نگراں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. اور جس چیز کا کوئی وارث ہوتا ہے وہ چیز محفوظ رہتی، خراب نہیں ہوتی ہے. اور ہمیشہ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین، قرآن کہتا ہے بھائی دین ناقص ہے. جناب موسیٰ، عیسیٰ، سارے لوگ آئے، دین کامل کب ہوا، مکمل کب ہوا؟ غدیر میں. الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا. تو سوال یہ ہے کیا اس سے پہلے دین ناقص تھا کہ جو اب کمپلیٹ ہوا؟ اگر دین ناقص تھا تو اس کے وارث لوگ کیا تھے؟ کہتے ہیں کامل تھے. جناب موسیٰ میں کوئی نقص تھا معاذ اللہ؟ جناب عیسیٰ میں کوئی نقص تھا؟ دین اگر جو ہے وہ کامل تھا تو وارث بھی کامل تھے. لیکن جب اس دین کو اور مکمل کر دیا تو کیا اللہ کسی ناقص کے حوالے کرے گا؟ جب دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، سج گیا، سمر گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب اللہ کس کو حوالے کرے گا؟ جو وارث کامل ہو. اب قرآن مجید نے طرح طرح کے وارث کے سلسلے میں بات کی ہے. اس میں ہم ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے 3 وارث اللہ نے کہا کہ میں سب سے بہتر وارث ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ورثے سے افضل وارث ہوتا ہے، چیز ترکے سے بہتر وارث ہوتا ہے. اور وارث تمام موجودات کا مالک کل ہوتا ہے. سب فنا ہو جائے اس کے اندر بقا ہے. تو جب اللہ وارث ہے تو کیسے معلوم کہ اللہ وارث ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے اپنی صفتیں زمانے میں بھیجی ہیں. ان کی وراثت کو دیکھ کر خدا کی وراثت کو پہچانو. خدا محافظ کل ہے. میں اور زیادہ سے واضح نہ کروں، بات آگے بڑھاؤں. 3 چیزوں کی وراثت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا جنت کے وارث، زمین کے وارث، قرآن کے وارث. اللہ نے یہ ساری کائنات میں 3 وارث کو بھیجا ہے. ایک جنت کے وارث، ایک قرآن کے وارث، اور ایک زمین کے وارث. قرآن کے وارث، جنت کے وارث. پہلا فلسفہ یاد رکھیے، 3 فلسفے میں اور گزارش کروں گا. پہلا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیشہ ترکے سے بہتر وارث ہوتا ہے، مال سے بہتر. جنت ہے ترکہ، اس کا وارث جنت سے افضل. جنت ہے، زمین ہے ترکہ، اس کا وارث اس سے افضل. قرآن نہیں. میرے عزیزو آپ دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم کسے وارث مانیں؟ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا اسے مان لیں، یا جسے رسول نے بنایا اسے مان لیں. تو قرآن کا وارث وہ ہوگا کہ جو کم از کم جو صفتیں قرآن کی ہو وہ وارث میں ہو. پہلی صفت یہ ہے کہ جسے ہم وارث کائنات مانتے ہیں کہ جو صفت قرآن کی ہوگی وہی صفت اس وارث میں ہونا چاہیے، اس سے کمتر نہ ہو. میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، لیکن قرآن خود اپنی صفت بیان کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے سیرت الجبال، اس سے پہاڑ ہلائے جا سکتے ہیں، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، زمین طے کی جا سکتی ہے، مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. یہ پہلی صفت ہے قرآن کی. تو اب جو وارث قرآن ہوگا
اس کے اندر بھی یہی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے دور کر دے، زمین کو بھی طے کر دے، مردے کو بھی زندہ کر دے. لیکن اسے وارث ہم نہیں بنائیں گے کہ مولانا صاحب چلیے ہمارے ابا بہت بیمار ہیں، 2 دن سے مرنے کے لیے تیار ہیں، مر نہیں رہے. مولانا صاحب گئے جا کے سورہ یاسین پڑھا. اور قرآن زندوں کو مردہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، مردوں کو زندہ بنانے کے لیے آیا تھا. لیکن جب وراثت انسان اپنے مرضی سے بانٹے گا تو زندہ مردہ بن جائے گا، لیکن خدا کے وارث کے حساب سے اگر زندہ رہے گا تو مردوں کو بھی زندہ بنا سکتا ہے قرآن. پیغمبر اسلام خود کہتے ہیں یہ قرآن مجید سورہ الحم پڑھو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ. 700 مرتبہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. کہا 770 1 بسم اللہ کہہ دو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ روزانہ ہم ٹرائی کرتے ہیں. کہ تمہارے پڑھنا اور ہے، وارث کا پڑھنا اور ہے، تم اس کی روحانیت جانتے ہو. اچھا چلیے ایک مردے کو زندہ کر دیجئے. رسول خدا نے امیر المومنین کو بھیجا، جاؤ ان کے مردے کو زندہ کر دو. اب امیر المومنین نے مردے کو زندہ کیا. یہ تو صفت قرآن کی ہے نا. کیا بات ہے، یہ قرآن کی صفت ہے مردے کو زندہ کرنا. لیکن اگر کوئی اس صفت کو پورا کر دیتا ہے تو یعنی اس کا مطلب قرآن کا وارث ہے. اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. امیر المومنین چلیے چونکہ گھر میں مجلس ہو رہی خیر و برکت کے لیے، سکون کے لیے، اور خدا گھروں کو آباد و شاد رکھے جس میں ذکر حسین ہوتا ہے، ان دلوں کو آباد و شاد رکھے جس میں ذکر محمد اور آل محمد خدا کا تذکرہ اور دین و مذہب ہوتا ہے، وہ تمام تر آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. امیر المومنین آپ سب سے افضل وارث ہیں، مردے کو زندہ کریے. عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. کہا کون سی قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ سب سے پرانی قبر پہ لے کے گئے. کہا اس سے مردے کو زندہ کریے. امیر المومنین نے اشارہ کیا. دیکھیں اسٹوری کے حساب سے کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، واقعات یاد رہتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کے لیے وہی ضروری ہے. بزرگ حضرات تو جانتے ہیں. تو کبھی اپنے لیول سے انسان گفتگو نہ سنے، چھوٹے بچوں کے ساتھ. مولا کائنات نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا. وہ قبر سے مردہ باہر نکلا، اس نے سلام کیا، اور سلام کرتے کرتے فوراً وہ کہتا آئینہ جملی آئینہ جملی آئینہ جملی، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا. جو علی کو مشکل میں ڈالنے آئے تھے سب مشکل میں پھنس گئے کہ علی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا. توجہ کریے گا میرے عزیزو، مسئلہ یہی ہے دنیا کا کہ اب لوگ مولا کائنات کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وارث کل نہیں ہیں، ساری زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتے ہیں. لہذا امتحاناً پوچھا، علی نے مردے کو زندہ کیا اور وہ کہنے لگا آئینہ جملی، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا. اب لوگوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ اچھا اب بھی عقل نہیں آئی. کہا علی اس کو تو معلوم ہے، آپ بتا دیں. کہا کہ دیکھو یہ اونٹ کا کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو سامان جو ہے وہ ایک دوسری جگہ سے لے جانے کے لیے دیتا تھا. اتفاق سے اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا، یہ اسے تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گیا. یعنی زندگی کے آخری وقت میں جو اس کی زبان پر جملہ تھا کہ میرا اونٹ کہاں گیا، اب مرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ اٹھا تو اس کی زبان پہ یہی جملہ میرا اونٹ کہاں گیا. اب نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اب اس کا مطلب آپ سمجھ گئے. تلقین میں مردے کے بازو کو پکڑ کے ہم کیوں کہتے ہیں اسمع افہم سن اور سمجھ، تمہارا مولا علی ہے، تمہارا مولا حسن ہے، تمہارا مولا حسین ہے، تاکہ قبر میں جب ملک الموت آئیں اور بیدار کریں ان کے سوال کرنے سے پہلے ہماری زبان سے نکل جائے ہمارا مولا علی ہے، ہمارا مولا حسن ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو قرآن کا وارث وہ ہوگا جو قرآن سے افضل ہو، زمین کا وارث وہ ہوگا جو زمین سے افضل ہو. میں ایک مثال اور دے دیں پھر اس کے بعد جنت کے سلسلے میں چل کے اور جنت کے وارثوں اور جنت کے حاکموں تک بات پہنچا دیں اور بات تمام کر دیں میرے عزیزوں. زمین کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مثال ایک ہی وقت میں نہیں دی جا سکتی. دیکھیں ہمارے پاس ہم جو 4 چیزوں سے پیدا ہوئے ہیں، 4 عناصر سے ہمیں بنایا گیا. ایک کیا چیز ہے؟ ہوا.
آگ اور پانی اور زمین، جس میں سے 3 چیزیں خائن ہیں، 3 خیانت کرتی ہے۔ ہوا کے حوالے کچھ کر دو تو وہ اڑا لے جاتی ہے، آگ کے حوالے کر دو جلا دیتے ہیں، پانی کے حوالے کرو ڈبو دیتی ہے۔ لیکن زمین امین ہے، اسے 1 دانہ دو گے تو وہ 1 نہیں ریٹرن 70 دے گا، توجہ کریے گا۔ اور زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مردہ دانے ڈالو تو زندہ کر کے باہر نکالتے ہیں۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ جب یہ تراب کی خصوصیت ہے تو ابو تراب کی منزل کیا ہوگی؟ تو یہی منزل ہے، آپ دیکھیں کہ زمین کا وارث زمین سے افضل ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب زمین ہلنے لگے گی لوگ گھبرائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلے گی تو کیا ہوگا؟ سارے حیران پریشان، صرف ایک شخص ہوگا جو زمین پہ ہاتھ رکھے گا، آواز اے زمین تجھے ہوا کیا ہے؟ نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ نے زمین کے بھی وارث بنائے، قرآن کے وارث اور جنت کے وارث، باقی ساری وراثتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جسے صدیقہ طاہرہ نے مسلمانوں کے دربار میں ثابت کیا ہے، سخت بات نہ ہو، بالکل آسان بات لوگوں تک پہنچنے کے لیے کہ حقیقت تک لوگ پہنچے ہی ہیں، برے راستے کو چھوڑ کر راہ ہدایت پہ آئی ہیں لوگ جناب سیدہ کے حق کے صدقے میں، جنہوں نے جناب سیدہ کا حق سمجھ لیا کہ رسول کی ایک بیٹی کس وجہ سے دربار میں گئی۔ اگر اس حقیقت کو مسلمان اپنی اپنی کتاب میں پڑھیں تو وہ کبھی گمراہ کے راستے پہ نہیں جائیں گے، حقیقت پسندانی زندگی پہ آ جائیں گے۔ گرفتار کیا گیا ایک مسلمان کو، بڑے شوق کے ساتھ دربار میں لایا گیا، دربار میں کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، جس کا کوئی جرم نہیں ہوتا اسے جلدی سے پکڑ کے انسان سزا دے دیتا ہے۔ جو مجرم ہے، کافر ہیں، جو لشکر ہیں، وہاں تو جنگ ہوتی نہیں کسی سے، جو بیچارے نحیف کمزور ہیں جنہیں کوئی ضرورت نہیں، لایا انہیں قتل کر دیا، انہیں سزا دے دی گئی کہ انہیں موت، بیدار ہو کے موت دے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے پانی پلا دو۔ اسے پانی دیا گیا، اس نے ہاتھ میں پانی لیا، کہا یہ بتاؤ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا تم مجھے قتل نہیں کرو گے؟ کہا نہیں، جب تک یہ پانی نہیں پی لو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس پانی کو اس نے زمین میں ڈال دیا۔ توجہ کریے گا، اب لوگ پریشان حیران کہ ابھی میں نے زبان دی ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لیں گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اب زمین سے یہ پانی نکالے کیسے؟ آخر میں پھر مشکل کشا کا سہارا لینا پڑا۔ تو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لیں، انہوں نے کہا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم قتل کر دیں گے۔ کہا قتل کر دو گے تو پانی پلا دو، پانی آ گیا، کہا جب تک یہ پانی نہیں پئیں گے ہم کو قتل نہیں کرنا۔ پانی گرا دیا کہ ابھی تم نے کہا کہ جب تک یہ پانی نہیں پئیں گے یہ پانی نکال دو، میں پی لوں اور اس کے بعد قتل کر دینا۔ لوگوں نے امیر المومنین کو بلایا، امیر المومنین آئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ ہمیں زبردستی کلمہ پڑھوا رہے ہیں، پکڑ کے گھر سے لے کے آئے، رات کے سناٹے میں میری چار دیواری جو ہے دیوار کود کے لے کے آئے۔ ایک تو یہی جرم ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو، یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، دین اور مذہب کے وارثوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ہوا؟ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہا نہیں پڑھتے۔ کہا یہ انہوں نے کہا قتل کر دو، کہا قتل کر دیں۔ کہا یہ پانی پینے کا مسئلہ پھنسا ہے کہ یہ پانی جب تک نہیں پئیں گے ہمیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات نے کہا بس اتنی بات، اے زمین پانی ابال دے۔ اب علی نے اشارہ کیا، زمین تو تابع ہے نا، وہ پانی کو واپس کر دیا۔ علی نے کہا یہ لو پیو۔ کہا اب کون پیے گا؟ اصل وارث دین جب مل گیا تو دین سے میں انکار کیوں کروں؟ اب تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان اور حیات جاویدانی حاصل کر رہا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی حق ہے۔ اللہ کا ایک نام میں سے ہے علی ہے، اور مسلمانوں کی جان، اسلام کی جان، ایمان کی جان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ زمین کے وارث ہیں، اور ہر چیز کا ایک لفظ یاد رکھیے گا، ورثہ سے افضل وارث ہوتا ہے،
اور جو خصوصیت ورثے کی ہوتی ہے کم از کم اس سے بہتر وارث میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں تک آ گئے تو ایک لفظ اور سنیں، جنہوں نے وارث بنائے ان کے اندر پرابلم کیا ہوا؟ مثلا کسی کے گھر میں سے ایک کوئی بکسا چوری کر کے جا رہا ہے، اس میں لاک لگے ہیں، راستے میں پولیس نے روک دیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا جی بکسا کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بکس میں ہے کیا؟ اس کو تو معلوم ہی نہیں نا کہ بکس میں ہے کیا، نہ چابی ہے ہمارے پاس، نہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، لیکن پیچھے پیچھے اصل مالک دوڑتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ چور جا رہا ہے میرا بکسا لے کے جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ وارث ہیں، آپ مالک ہیں تو بتائیے۔ کہا اس میں دیکھو میری طہارت کی آیتیں موجود ہیں، میری ولایت کی آیتیں موجود ہیں، میرے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ دعا ہے، یہ اعمال ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو اصل جو فیصلہ کرنے والا وہ سمجھ جائے گا تو قرآن تو پورا قصیدہ آل محمد کا ہے، تو یہ وارث قرآن تو یہی ہے۔ تو میرے عزیزوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، قرآن رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں ہے جنت کے وارث۔ جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ جنت کی اچھائیاں کیا ہیں؟ پھر رہا مسئلہ یہاں سے تھوڑی سی توجہ درکار ہے کہ جنت کی ایک ہوتے ہر جگہ دنیا میں، ہم لوگ یہاں آئے ہیں ان کے گھر علی بھائی کے ہاں مجلس میں مہمان بن کر آئے، مالک بن کر آئے، یہ تھوڑا بیدار رہیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور صحیح طریقے سے سن بھی لیں گے، اور اس سے آسان مجلس میں نہیں پڑھ سکتا ان بچوں کے درمیان اور دوسرے مذاہب کے درمیان میں گفتگو جو کی جائے تو اس سے بالکل آسان گفتگو نہیں ہو سکتی، مجھ سے بھی میری مجبوری ہے۔ تو میرے عزیزوں میں یہاں آیا، سنو مثال، علی بھائی کے ہاں، پتہ نہیں پورا نام کیا ہے میں، لیکن ٹھیک ہے یہ نام اچھا ہے تو لہٰذا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی مجلس میں آیا، ہم آئے مہمان بن کر، اور مہمان ہونے کے بعد انہوں نے پہلی چیز ہمیں جو دی ہے مصلی دیا ہے۔ اب ہم جانے لگے، مصلی اٹھائے ہم لے کے چلے، کہ مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں جہاں رہتے۔ کہا یہ مصلی تو چھوڑیے۔ ہم نے کہا ابھی ہم اتنی دیر نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نہیں ٹوکا، نہیں روکا، اور اب آپ جاتے وقت جو اس مصلی کو روک رہے ہیں کہ بھائی عجیب بات کر رہے ہیں مولانا، آپ اتنی بھی نہیں جانتے۔ آپ آئے تھے مہمان بن کر، مہمان مالک کا سامان استعمال تو کر سکتا ہے، لے نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا آپ نے میری توہین کی ہے۔ میں نے سنوے سے جو ہے پھر مصلی منگوا لیا، دیکھئیے میرے پاس مصلی ہے، آپ نے روکا؟ کہا کہ دونوں میں فرق ہے، آپ یہاں مہمان بن کر آئے تھے تو مہمان مالک کے سامان نہیں لے جا سکتا، لیکن جہاں آپ مہمان نہیں ہیں مالک ہیں، وہ مالک اپنی ملکیت کا سامان جہاں چاہے منگوا سکتا ہے۔ میں اسے واضح اور نہیں کر پایا میرے عزیزوں۔ اللہ نے جناب آدم کو جنت میں رکھا، جب اللہ نے کہا آپ جنت سے نکلو تو کہا لباس جنت اتار دو یہیں۔ یہ میرے پروردگار اتنے سال میں نے جنت کے یہ کپڑے پہنے تب تو نہیں اتروایا؟ کہا تم مہمان تھے، سامان کو یوز کر سکتے تھے، لے نہیں جا سکتے۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ تو مہمان اور مالک میں فرق ہے۔ مہمان سامان کو استعمال تو کر سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے ہر جگہ لے نہیں جا سکتا، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ جہاں چاہے اپنی ملکیت کا سامان منگوا سکتا ہے۔ آدم لباس جنت اتار دو، تم مالک جنت نہیں ہو، لیکن جو مالک جنت ہیں جب چاہیں جنت کا کھانا منگوا لیں، ان کے در کی کنیز فضا بھی منگوا لیں اور دنیا کو بتا دیں کہ یہ مالک جنت ہے، جسے چاہے لباس دے دیں، جسے چاہے کھانا دے دیں۔ تو میرے عزیزو جنت کا وارث کچھ اور ہے، جنت کے وارث جنت سے بہتر اور اعلیٰ ہیں، تو لہٰذا انہی کی شخصیت کے سلسلے میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، اس وارث کے لیے جن کے سامنے موت اور حیات موجودات کے بھی مالک ہیں حسین ابن علی۔ حسین کی شخصیت زمانے پیغمبر میں بھی ہے، خود پیغمبر اسلام ہیں، بیدار ہو کے ایک لفظ سن لیجئے، خود پیغمبر اسلام ہیں۔ فطرس جو فرشتہ تھا اسے پیغمبر بالوں پر نہیں دے سکتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے آیا ہے فطرس، بالوں پر دے دیجئے، یہ حسین کے گہوارے تک کیوں بھیج رہے ہیں؟
کہا یہی تو دنیا کو بتلانا ہے، اگر مجھ سے بھی مانگنا ہے تو وسیلہ حسین ابن علی کا دینا پڑے گا۔ در رسول سے ملتا ہی وہ ہے جسے حسین چاہتے ہیں دینا، اور رسول اسے وسیلہ بنا کے قرار دیتے ہیں تو اسے دے دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، رسول سے بھی مانگو تو حسین ابن علی کا وسیلہ دو۔ زندگی اور حیات پر کنٹرول ہے حسین ابن علی کا۔ خوش نصیب ہے وہ گھر جس میں ذکر حسین ہوتا ہے۔ بڑے مالدار ایک شخص تھا، بہت مالدار، ہر سال اس کے گھر میں حسین ابن علی کی مجلس ہوتی تھی۔ اتفاق امتحاناً ایک سال ایسے ہو گئے کہ اس کے سب چیزیں، مجلس ہو رہی تھی، بادشاہ وقت ادھر سے گزرا، اس نے کہا کہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا اس گھر سے آ رہی ہے۔ کہا لوٹ لو اس کے گھر کے سامان، سب پورا سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ اکیلے بیٹھے روتے رہے۔ دوسرا سال محرم آیا، محرم سے پہلے باپ سر جھکائے بیٹھا رو رہا ہے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیا پریشانی؟ کہا محرم آ رہا ہے، میرے گھر میں حسین ابن علی مہمان آئیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ فرش ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سال حسین ابن علی کو ہم اپنے گھر میں مہمان کیسے بنائیں گے؟ سنو میرے عزیزو، تمام چیزوں کی طرف سے اپنی توجہات ہٹا کے حسین ابن علی کے جو اپنے دلوں میں حسین کو جگہ دیتے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن کہا جائے نا کہ عزاداری باقی ہے عورتوں کی وجہ سے۔ جو بانی عزادار ہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہ، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کی تھکاوٹ کے اعتبار سے میں نے ختم کر دیا تینوں مثالیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا۔ تو کہا کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں مجلس کرنے کی، کچھ بھی نہیں ہے، کہاں کریں گے، کیا کریں گے؟ کہا ایک بیٹا تو ہے ہمارے پاس، اسے بازار میں لے جا کے بیچ دو، جو مل جائے۔ سننا بڑا آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن یہ عادت، یہ حسین کے اوپر قربانی کی عادت۔ کہا تمہارا جوان بیٹا موجود ہے، کس دن کام آئے گا، لے جاؤ بازار میں بیچ دو۔ ماں کہہ رہی ہے اکلوتے بیٹے کے لیے جس نے اچھے حالات دیکھے ہوں۔ اس ماں نے اپنے جوان بیٹے کو تیار کیا کہ اچھا غلام لگے، بازار میں ٹھیک ٹھاک اس کی قیمت ملے۔ سنو گے؟ لے کے گیا بازار میں، ایک گراہک آیا، کہا اسے بیچو گے؟ کہا ہاں اسی لیے آئے ہیں کہ غلام کو بیچنے کے لیے آئے۔ کتنی قیمت؟ کا 1000 درہم۔ کہا بہت کم قیمت ہے، ٹھیک ہے تو راضی ہے تو یہ لے لے۔ پیسہ لیا، بڑی خوشی خوشی گھر آ رہا ہے بیٹے کو بیچ کر کہ اب امام حسین کی مجلس کا اہتمام ہم کریں گے۔ گھر میں پہنچا، بیوی کو خبر دی کہ ہاں کام ہو گیا، اب ہم سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ دروازے پر نوک کسی نے کیا، وہی بچہ ہے۔ کہا اپنے مالک سے بھاگ آئے ہو؟ کہا نہیں، جب آپ بیچ کے چلے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ مالک بڑا اچھا ہے، مجھے غلام کر کے جو بیچ کے گیا، اپنے باپ کو کہہ رہا ہے۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارا آقا نہیں ہے، تمہارا باپ ہے۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کس کے لیے بیچا گیا تمہیں معلوم ہے؟ نہیں میرے عزیزو، شرم سے کبھی نہ رہا کرو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یاد حسین، ذکر حسین میں آنسو، اپنے گھر، اپنے مال و دولت، اپنے تھوڑے سے وقت کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ وقت نہیں آیا کہ اولاد بیچ کر عزاداری کو پا۔ ایسے امتحان دینے والے ہیں۔ کہا تم بھاگ آئے ہو؟ کہا نہیں بھاگ نہیں آئے ہو، انہوں نے مجھے بھیجا کہ لو پیسہ بھی لے لو اور تم جاؤ عزاداری کرو۔ کل بادشاہ جو تمہارے مال و غنیمت کو چھین لے کے گیا تھا، اس کی طرف سے تمہیں دربار میں بلایا جائے گا، اور جب دربار میں بلایا جائے گا تو وہ سارے تمہارے اسباب جو لوٹے ہوئے ہیں وہ واپس کرے گا، اور تمہیں ایک محل دے گا اور آواز دے گا جاؤ اب آزادی کے ساتھ حسین ابن علی کی مجلس کرو۔ تمہارا امتحان ہو گیا۔ ہم تھوڑے سے امتحان میں چون چرا کرنے لگے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ امتحان دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں تو امتحانات کے سارے راستے حسین ابن علی کھول دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سوچو کہ کیسے ماں باپ رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، کسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ اسی طرح ایک انسان ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، جس کا نام حسن حسین ہے۔ محرم قریب آئے تو اب ہم عزاداری کیسے کریں، اور اسی طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ عزاداری کرنا ہے۔
اس عزاداری میں ذرہ برابر کوتاہی اور کنجوسی نہیں کرنا ہے۔ تو پھر ماں نے کہا کہ جاؤ ان دونوں بچوں کو بیچ دو۔ ماں ہے میرے عزیزو، حسین سے محبت کیا ہے، ان حسین کی محبت کے مقابل میں اپنے اولاد سے کوئی محبت نہیں۔ جب وہ بیچ کے آئے ہیں تو اس کو خریدنے والے خود رسول خدا تھے، اور اسے دونوں لے کر پھر اس کے دروازے پر آئے اور آواز دیا کہ جس کے لیے تم نے اپنے دونوں جوان بیٹے کو بیچا ہے، میں اسی حسین کا نانا ہوں۔ میں پوری کائنات میں محرم میں جاتا ہوں، جس گھر سے حسین کی آواز بلند ہوتی ہے اس پر میں نظر رحمت کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں، اے میرے خدا اس گھر کو آباد و شاد رکھے، اس دل کو آباد و شاد رکھے، اس میں ہمارے نواسے حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، خوش نصیب ہیں وہ گھر، خوش نصیب وہ بستی ہے، علاقہ وہ ہے کہ جہاں حسین کے نام کی آواز بلند ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اس نام حسین کا اصل وارث صرف خدا ہے۔ اگر اس نام کی بقا کے لیے ذرہ برابر ہم نے قدم بڑھایا ہے تو اس کا اجر صرف خداوند عالم دے گا۔ میرے عزیزو، گریہ کر چکے، مجھے حکم ہے کہ حسین ابن علی کے مصائب، لیکن مصائب پڑھے اسی وقت جاتے ہیں کہ جب مصائب میں مومنین نہ روئیں تو وہاں کی دور و دیواریں روتی ہیں۔ حسین وہ مظلوم ہے کہ جہاں کی بے جان چیزیں بھی گریہ کرتی ہیں، اور چھٹے امام نے کہا کہ اگر تمہارے کان کے پردے کھول دیے جائیں تو تم سے زیادہ جس طرح اللہ کی تسبیح کرنے والی بے جان چیزیں ہیں، تم سے زیادہ حسین کی غربت پر رونے والی یہی چیزیں ہیں۔ دیکھو، پتھر جب بھی ہٹائے جاتے تھے خون ابلتے تھے، آسمان سے جو بادل سرخ ہو گئے تھے حسین کے غم میں۔ حسین زندگی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، سنو گے آج کا واقعہ؟ 13 محرم بیبیاں کوفے پہنچ گئی دربار میں، بی بی زینب کا خطبہ ہو چکا ہے دربار میں۔ اب جو مصائب کے لیے رونے آئے ہیں میرے عزیزو، آواز گریہ خود رسول خدا نے بقا کیا ہے۔ ام المومنین سے کہا ہے کہ میرے حسین پر رو۔ جناب ام سلمہ کو حکم دیا ہے کہ حسین مارا گیا ہے، رسول خواب میں آئے ہیں، گریبان چاک ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے، رسول نے بے انتہا ماتم کیا ہے۔ میرے عزیزو، تو جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے حسین پر روئیں گے، رونا بدعت نہیں ہے، رونا زندگی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور روتا نہ آتا ہے تو لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو جہاں اس کی زندگی کی ابتدا رونا ہے، وہاں ہماری حیات، ہماری زندگی بھی گریہ حسین ابن علی ہے۔ میرے عزیزو، سنو حسین دیتے کیا ہیں، یہ صرف بیدار ہو کے بعد میں احساس کریے گا۔ میں حسین ابن علی کی مجلسیں گھروں میں اہتمام کرنے کے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے برکات کیا ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک لفظ، میرے عزیزو سب توجہ کر لے، میں مصائب کی انتہا اور رونے والوں کے لیے مصائب ایک لفظ کافی ہوتا ہے، حسین ابن علی۔ لفظ حسین پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ الفاظ ہوتے ہیں مصائب کے۔ یہ جب قافلہ کوفے میں پہنچا، علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے، عزادارو عجیب ماحول بن گیا ہے۔ صحابیوں نے پوچھا کیا علی آ گئے ہیں؟ نابینا صحابی علی کے لب و لہجے میں علی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہے، دربار میں کس طرح گئی ہیں، عمر سعد ابن زیاد نے کس طریقے سے سلوک کیا ہے، وہ ساری منزلیں ایک طرف۔ میرے عزیزو، جب یہ کوفے میں دربار میں یہ قافلہ جانے والا تھا، راستے میں یہ ظالم اپنے خیمے میں رہتے تھے، رسول کی بیٹیوں کو آسمان کے نیچے بٹھایا کرتے تھے۔ جو مصائب سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، میرے ساتھ مصائب سوچ کے نہیں رویا جاتا ہے، دل پہ چوٹ لگے گی تو ہاں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، مصائب ہو چکے ہیں۔ اب یہ قافلہ جانے والا تھا، بس ایک منظر یاد رکھیے گا، یہ دربار کے قریب جا رہا ہے، اتنے میں شام ہو رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، اتنے میں ایک عورت آئی اسیروں کے قافلے کے پاس، آواز دیا اے اسیروں میرا حسین کہاں ہے؟ پہلے بلایا حسین چلو شام ہو رہی گھر چلو، اے میرے حسین چلو شام ہو رہی گھر چلو۔ جب 2-4 مرتبہ لفظ حسین کہا نا تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے آواز دیا
یہ بتاؤ کس حسین کو بلا رہی ہو؟ کہا کوفے کے میں رہنے والی ہوں، میرا 7 سال کا ایک حسین ہے، تم اسیروں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، اب شام ہو رہی ہے، میں ڈر رہی ہوں کہیں یہ لشکروں کے درمیان میرا حسین دب کے مر نہ جائے، لہذا میں کہہ رہی ہوں کہ شام ہو رہی، چلو واپس جاؤ۔ اب جناب زینب اپنے سارے مصائب بھول گئیں، آواز دیا اے شام کی عورت، تیرا حسین میرے حسین پہ روتا ہوا گھر چلا گیا ہے، جا حجرہ کھول، تیرا حسین رو رہا ہے۔ میں مصائب پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، رونا نہ آئے تو دعا مانگو، نہ رونا آئے تو سر جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی تسلی کا ذریعہ ہے غم حسین، اللہ کو یہ پسند ہے غم حسین۔ ہاں میرے عزیزو سنو، اس عورت سے جناب زینب نے جیسے کہا نا کہ تمہارا بچہ حسین میرے حسین پہ روتا ہوا گھر چلا گیا ہے، وہ عورت جلدی جلدی آئی، اپنے گھر کو کھولتی ہے، حجرے کو دیکھتی ہے، حجرے کو کھولنے کے بعد دیکھا اس کا 7 سال کا حسین ہائے حسین کہہ کے رو رہا ہے۔ بیٹے کے قریب گئی، سر گود میں رکھا، آواز دیا میرے لال حسین کس پر رو رہے ہو؟ کہ اماں جو یہ بازار میں سر آئے ہیں اس میں ایک آگے جو سر ہے اس سر کا نام بھی حسین ہے، اس حسین سے ہمیں محبت ہو گئی، اس کی غربت کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ سنو گے عزادارو، خوش نصیب وہ دل ہیں وہ آنکھیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ ماں کہتی ہے 7 سال کے بیٹے حسین کے، آواز دیا میرے لال ہر حسین سے محبت نہ کیا کرو، تمہارے محبوب حسین تو مدینے کے رہنے والے ہیں، علی و فاطمہ کے لخت جگر ہے۔ بس عزادارو سنو، وہ 7 سال کا حسین تڑپ گیا، اماں یہ وہی حسین ہے جو علی کے بیٹے ہیں اور سیدہ کے لال ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے کہتے اب دیکھیں حسین کا غم وہ غم ہے جس میں انسان رو تو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن وہ 7 سال کا حسین روتے روتے مر گیا۔ 7 سال کا حسین ہائے حسین کہتے کرتے مر گیا ہے۔ اب رات ہو رہی ہے، ماں نے اپنے 7 سال کے حسین کو اٹھایا ہے اپنی گود میں، پھر اسیروں کے پاس آئی ہیں، ان تماشائی بن کر جو لوگ آئے تھے ان کے درمیان آئی ہیں، آ کے کہتی ہیں اے اسیرو تم میں زینب کون ہے؟ میں نے پڑھ دیا۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی نگاہ سے پہلے جناب رباب کی نگاہ پڑ گئی کہ ایک ماں ہے ننھا سا جنازہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کربلا کا رخ کیا ہے۔ میرے لال اصغر اگر تمہارے ماں کے بھی ہاتھ کھلے ہوتے تو میں بھی تمہارا جنازہ اپنے سینے سے لگا کے چلتی، لیکن ظالموں نے میرے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے ہیں۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے آواز دیا کیا بات ہے؟ کہا میرا حسین تمہارے حسین پہ مر گیا، میرا حسین تمہارے حسین پہ روتے روتے مر گیا ہے، اسے زندہ کر دو۔ سنو اپنی مصیبت کو بھول گئی۔ جناب زینب نے آواز دیا بیٹا سید سجاد ادھر آؤ، اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالو، سکینہ اپنے جلے ہوئے کرتے کو بلند کرو، آؤ ہم دعا کرتے ہیں اور سب آمین کہنا۔ سنو گے عزادارو صلہ کیا ملتا ہے، تھوڑی دیر غم حسین کا صلہ کیا ملتا ہے، اور جس گھر میں مجلس ہوتی ہے اس کے فائدے اور برکات کیا ہوتے ہیں۔ سنو میرے عزیزو، اس وقت ملائکہ اس گھر میں آئے ہوں گے، جناب سیدہ آئی ہوں گی، معصومین آئے ہوں گے، کتنے خوش نصیب وہ گھر ہیں جس میں حسین ابن علی کی مجلس ہوتی ہے۔ عزادارو میرے چوتھے امام آگے کھڑے ہوئے، ساری بیویاں پیچھے کھڑی ہوئیں، سید سجاد اس حسین کے لیے جس کا جنازہ سامنے 7 سال کا پڑا ہوا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ حسین زندہ ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، آواز دیا سید سجاد میرا سلام لے لیجئے، میرے لیے دعا نہ کریے۔ دیکھیں بیدار ہو کے جاگ کے میرے عزیزوں، میرے لیے دعا نہ کریے، میں مر گیا تھا اور آپ کے نانا کی گود میں کوثر کے پاس تھا، آپ کے نانا مجھے جام کوثر پلا رہے تھے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، میرے حسین پر روتا ہوا آیا ہے، میرے حسین پر روتا آیا ہے، لیکن آپ کے نانا اپنی گود میں مجھے لیے ہوئے تھے، اتنے میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، آپ کے نانا نے مجھے واپس زندہ کر دیا ہے، میں زندہ ہو گیا، اب دعا نہ کرنا۔ میرے عزیزو ابھی ارادہ کیا تھا چوتھے امام نے، وہ مردہ زندہ ہو گیا حسین۔ اور ہاں آخری جملہ ہے، اب جو قیامت کا جملہ ہے اسے آپ آزما لیجئے گا میرے عزیزو۔ اب جو سینے میں گوشت رکھتے ہوں گے، ٹکڑے رکھتے ہوں، وہ گریا کریں گے، جو پتھر والے ان سے گفتگو نہیں ہے میرے عزیزو، جبکہ یہ وہ غم ہے جو پتھروں میں بھی آنسو پیدا کر دیتا ہے میرے عزیزو۔ سنو گے عزادارو، جملہ سنو، جب وہ حسین زندہ ہو گیا، سید سجاد میرے لیے دعا نہ کرنا، آپ کی نانا کی گود میں تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، آپ کے نانا نے مجھے زندہ کر کے بھیج دیا۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد جب ہمیں زندہ کیا بھیج رہے تھے تو ایک پیغام دیا تھا، کہا کیا پیغام دیا تھا؟
کہا کہ جناب زینب سے ایک بات کرنی ہے، رسول خدا نے ایک پیغام دیا ہے، آپ میں زینب کون ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، آواز دیا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں مر چکا تھا، آپ کی نانا کی گود میں تھا اور سید سجاد نے میرے لیے دعا کیا، میں زندہ ہو گیا، تو چلتے چلتے آپ کے نانا نے ایک پیغام دیا ہے کہ میری زینب کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا میری سکینہ کا خیال کرنا۔ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ کی پیٹھ سے گر جاتے ہیں اور جہاں مائیں 7 سال کے بچے حسین کا خیال کر رہے ہیں، ارے میری 4 سال کی سکینہ کہیں اونٹ کی پیٹھ سے نہ گر جائے اور اس عالم غربت میں کوئی سہارا نہ ہو۔ ارے وہاں سید سجاد رو رہے ہیں، رسول خدا گریا کر رہے ہیں، ہائے حسین کی غربت، کربلا کے بعد آج تک حسین کے قافلے پر اسی طرح مصائب اور آلام، آج حسین کے چاہنے والوں پہ ظلم، آج حسین کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا ہے۔ اصل میں نفرت نام حسین اور ذکر حسین اور رسول خدا سے ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے ہمیں قرب رسول اور محبت حسین کی دولت عنایت فرما، تمام شر، تمام فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں محبت حسین، محبت رسول کی دولت عنایت فرما۔ جس طرح رسول خدا نے نمازیں پڑھی، دعا پڑھی، اعمال کیا ہے، تمام عبادتیں کی ہیں، اسی طریقے سے ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ تمام اختلافی پہلو کو دور کرتے ہوئے ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اس فرش پر بیٹھنے والے جو بھی آئے ہیں وہ اللہ، رسول، امام حسین کو ماننے والے ہیں، پروردگار ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما، انہیں تمام مصیبت پریشانی سے دور فرما، ان کے مرض کو دور فرما، ان کے تمام فیملی والوں کو محفوظ فرما، دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں طول عمر عنایت فرما، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں ہر عالم میں سچا رسول کا چاہنے والا قرار دینا، دین و مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حسین کے عزاداروں میں ہمیں شامل فرما، جس طرح ہم کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے، ایک مرتبہ میرا آقا حسین بھی یہ کہہ دے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے دل میں جتنی بھی دعائیں تمنائیں، آقا حسین ہم سے بہتر ہماری دعاؤں کو آپ جانتے ہیں، ہماری دعاؤں کو پورا فرما، کربلا جانے کی دولت عنایت فرما۔ اے میرے مولا، شام کے روزہ بند ہے، پروردگار اسی غم حسین کے صدقے میں شام کے راستے کو کھول دے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی عزادار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مسلمانوں کے خلاف فتنے کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں عزاداروں کے خلاف، پروردگار ان کے مکر و فریب کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، بانی مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار وارث دین، وارث شریعت، امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما برداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین۔